بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد یقیناً من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر اذ بعث فیہم رسولا جب بعثا بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک رسول من انفسہم انہی کے خاندانوں میں سے یتلو علیہم آیاتہ یتلو تلاوت کرتا ہے علیہم ان کے سامنے آیات ہی اللہ کی آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس کرتا ہے ان کا وَيُعَلِّمُهُمْ اور تعلیم دیتا ہے ان کو الکتاب کتاب اللہ کی والحکمت اور سکھاتا ہے ان کو دانائی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا اگرچہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین یقیناً کھلی گمراہی میں اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل اپنے محبوب پاک صاحب العالم سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کا ذکر فرمایا اور آیت کی ابتدا لقد من اللہ فرمایا من اللہ کے معنی احسان کے ہیں تو ارشاد گرامی کی ابتدا یوں فرمائی لقد یقیناً من اللہ احسان فرمایا اللہ علی المؤمنین مومنوں پر یا اللہ کیا احسان ہے ارشاد گرامی ہوا اذ بعث فیہم رسولا میں نے تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا ہے انہی میں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کا خاندان کیوں
ایک لمبی مدت پہلے امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا مانگ چکے ربنا وبعث فیہم رسولا. کیوں؟ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پہنچتی رہی. وہ دنیا میں آ کر لوگوں کو بتاتے رہے. تو یہی وہ اطلاع تھی کہ اس اصلی مرکز کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دونوں باپ بیٹا نے دعا مانگی. اور دعا مانگنے کا انداز ملاحظہ کیجیے کہ یہ انداز نبوت ہی کو زیبا ہے. کام کرنے والے صرف دو آدمی ہیں. تعمیر بیت اللہ میں دو نفر ہیں، دو شخصیتیں ہیں. اور دعا کی ابتدا کی ربنا، اے ہم سب کے رب. سبحان اللہ. سب کا دو پر اطلاق نہیں ہوتا. نہ سب کو دو کہا جاتا ہے، نہ دو کو سب کہا جاتا ہے. مگر دعا مانگنے کا انداز جب اللہ کسی کو اپنا قرب دیتے ہیں پھر اس کی بات کا انداز بدل جاتا ہے. بے شک. کیوں؟ وہ ذات الہیہ کی کچھ معرفت رکھتا ہے. اور حضرات انبیاء علیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو تھی داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ ہی کے نمائندے تھے. ربنا وبعث فیہم رسولا. اے اللہ تم نے اپنا رسول تو بھیجنا ہی ہے، تیرا وعدہ بھی پکا ہے. فیہم رسولا، اس کو ہم ہی میں بھیج دے. سبحان اللہ. اور کسی خاندان میں نہ ہو اور کسی برادری میں بھی سے نہ ہو. یوں کہہ لو دعا مانگی انہوں نے بیت اللہ میں، نہ تو وہ مشرق والوں میں سے ہو، نہ مغرب والوں میں سے ہو، نہ شمال والوں میں سے ہو، نہ جنوب والوں میں سے ہو. وہ تو میری خاندان سے ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ایک لمبی مدت کے بعد اپنے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو ارشاد ربانی ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین. فرمایا یقیناً ہم نے بڑا احسان کیا ہے مومنوں. سبحان اللہ. احسان کیوں نہ ہو بڑا، اس امت کو اللہ کا اپنا محبوب دیا. سبحان اللہ. بے شک. اسی وجہ سے اس امت کی شان دوسری امتوں سے کہیں بڑھ گئی. ان کی عزت و عظمت کو چار چاند لگ گئے. اور دوسرا شرف ان مومنین اہل ایمان کو یہ بخشا. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تم میں رسول بھیجا، تم ہی میں سے رسول بھیجا. آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو، آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی احسان ہے. چاند بھی اللہ کا احسان ہے،
سورج کا آنا جانا یہ بھی اللہ کے احسان ہے، زمین کا بنایا جانا، فصلوں کو اگنا یہ بھی اللہ کے احسان ہے، جانوروں کا ہونا، ان سے ہم دن رات فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کے احسان ہے، اولاد کا ہونا یہ بھی نعمت عظمیٰ ہے، یہ بھی اللہ کے احسان ہے، برادریوں کا ہونا یہ بھی اللہ کے احسان ہے، جہاں جس آدمی کی برادری نہیں اس سے پوچھو کیا بھوگی تھی، لیکن اللہ کی کمال قدرت دیکھو کہ بندوں کو یہ نہیں جتلایا میں نے آسمان بنایا میں نے احسان کر دیا، نہ فرمایا زمین بچھا دی میں نے احسان کر دیا، میں نے سورج کو تمہاری خدمت کے لیے چن لیا، روز آتا ہے روز جاتا ہے، اس کا احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، درخت اگائے احسان نہیں جتلایا، فصلیں اگائی احسان نہیں جتلایا، محبوب بھیجا تو احسان جتلا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور ارشاد گرامی یوں ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین، من اللہ نے تم پر احسان کر دیا مومنوں، یا اللہ کیا احسان کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، تم میں نے اپنا رسول بھیجا، اللہ اکبر، من انفسہم، وہ انہی میں سے ہیں، اور ان کی علو شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، یتلو علیہم، اس کا کام یہ ہے وہ تلاوت کرتا ہے علیہم، ان کے سامنے یا ان کے پاس، ان کو سناتا ہے قرآن، قرآن کیا آیاتی، وہ تو اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور رسول کا کیا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جو بندے ان کی خدمت میں آ کر بیٹھ رہتے ہیں کلمہ طیبہ کی دولت سے شرف یاب ہوتے ہیں، وہ ان کے دلوں کو غلاظت سے پاک کر چھوڑتا، ان کا اندر سے تزکیہ باطن کر دیتا، ان کے اندر صاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہر انسان کا دل میلا ہے، اندر میلا ہے، نبوت کا کام یہ جس نے کلمہ پڑھا ایک نگاہ سے یہ شرف اور کمال حاصل ہوا کہ اس کا دل پاک اور صاف ہوگا، اس کو تزکیہ حاصل ہوگا۔ آج ہزار جتن کرنے پڑتے ہیں، ہزار وظائف کرنے پڑتے ہیں، ہزار نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، ہزار بار وضو کرنا پڑتا ہے، راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، بلکتے بھیگتے ہیں، کسی طریقے دل صاف ہو جائے، صاف نہیں ہوتا پھر بھی بڑا گندہ حال رہتا ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہوئی جھٹ سے میلا ہو گیا، جب وہ سمجھنے لگتا ہے نا اب تو میرا کچھ حال اچھا ہے، شکر ہے کچھ حال اچھا ہے، کوئی تھوڑی سی بات ہوئی اسی وقت اس کا دل پھٹا ہو گیا، میں نہیں اس کے ساتھ بات کرتا، یہ بندہ ٹھیک نہیں، چہرہ صاف ہوتا تو سلام کرتا جا کر، تیرے دل میں میل نہ ہوتی تو سلام نہ کرتا اس کو جا کر، معلوم ہوا تیرے دل میں ابھی عصبیت اور کھوٹ باقی ہے، نبوت کا کام کیا ہے جو سامنے آیا کلمے کی دولت سے شرفیاب ہوا، بس پاک اور صاف، مصفا و مزکا۔ میرے حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز نے کہا ہے جب تجلی روح ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لو کہ جب لطیفہ روح چمک اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، بس سمجھو کہ اس کو تزکیہ کے مرتبہ حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تسبیح کے چکر پر کہتے ہیں تزکیہ باطن ہو گیا،
وہ اعمال پر لگا ہے، تزکیہ نہیں ہوا۔ تزکیہ کچھ اور چیز ہے۔ جس کو تزکیہ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ عادت ہے، ایک مزاج بنا ہے نمازیں پڑھنے اور تسبیحات کرنے کا، یہ اور بات ہے۔ مگر اس بات کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ عمل صالح کی بدولت اس کو بہت سی نیکیوں پر، بہت سے اعمال حسنہ پر دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر جو نبوت کی بلا سے صفائی ہوتی ہے، جو فیضان نبوت سے پاکی آتی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ امام الانبیاء سرور کون مقام سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، ایک مجلس میں آپ کو بیٹھنے کا حکم ہوا، اپنے اصحاب کے پاس آ کر بیٹھ گئے علیہم الرضوان۔ ذریعہ فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ذات میں نہ لگنا، اس کی ذات میں نہ جھانکنا، اس طرح متوجہ نہ ہونا، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، اس کی ذات سمجھ سے بالا تر ہے، اس کی قدرت پر خیال رکھنا۔ اور پھر خود ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، میرے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، ایک فرشتہ بنایا، وہ اتنا لمبا ہے، اس کے قد و قامت کو اللہ نے اتنا لمبا کیا ہے، اس کے پاؤں تو تحت الثری میں ہیں، ساتویں زمین کے نیچے، اس کو کہتے ہیں تحت الثری۔ امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر ساتوں آسمان سے اوپر ہے، اور ارشاد فرمایا اس فرشتے کا نام اسرافیل ہے۔ فرمایا جو اللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ خود کتنے بڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اللہ کی قدرتوں پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، تاکہ قادر قدرتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کی صفات میں غور کرنا چاہیے، اس کی ذات میں غور نہ کرنا چاہیے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کا کام یہ ہے وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، معلم ہے، والحکمہ، اور اس کا کام دانائی سکھانا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو بتایا یہ کہ امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس ملک و علاقے میں ہوئی ہے، ان کا حال یہ تھا وَإِن كَانُوا، اگرچہ یہ تھے من قبل، اس سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ ہدایت کب آئی؟ جب نبی آیا۔ حکمت کب آئی؟ جب نبی آیا۔ قرآن کب آیا؟ جب نبی آیا۔ آج کچھ علماء نے ایک نئی بات بھی شروع کر رکھی ہے، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بات نہ کرو، سیرت پر بات کرو۔ میلاد نہیں منانا چاہیے، سیرت منانی چاہیے۔ بھائی جب میلاد ہی نہیں ہے تو سیرت کس کی ہے؟ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی ولادت ہی نہیں ہوئی، سیرت کہاں؟ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ سیرت؟ ہمیں بھی بتائیں۔
بھائی پہلے میلاد مانیں گے تو سیرت کی بات ہوگی نا. بے شک. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے سورہ قدر کی تشریح کرتے ہوئے، جس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی، بعض کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سورہ قدر کس کو کہتے ہیں، تاکہ اس کے حاشیے میں دیکھیں. وہ فرماتے ہیں جس گھڑی میں، جس وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، وہ گھڑی لیلۃ القدر کی گھڑی سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات نبوت تو کہاں ہوگی، ہماری پہنچ سے بہت دور کی بات ہے. تو اس سے اندازہ کیجیے اللہ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ذکر کیا، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تم میں رسول بھیجا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے متعلق وقت نے تو اپنی بساط سمیٹ لی ہے. میرا خیال ہے میں بھی مضمون کا اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مضمون جاری ہے انشاءاللہ، اس کی کوئی تفصیلات آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.